الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نورا من نور اللہ۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے خمیر میں ہی جان کائنات کا خون مبارک ہے، اور حضور پاک کا خون پاکیزہ۔ صحابی فرماتے ہیں جس وقت میں نے پیا نا تو ایسے لگا جس طرح شہد کا مزہ ہوتا ہے، سرکار کا خون۔ اور ایک صحابی نے پی لیا، حضرت سیدنا زبیر پاک نے، تو فرماتے ہیں ساری زندگی میرے منہ سے خوشبو ہی آتی رہی، ایسا خون مبارک۔ تو خون بعد کی بات ہے، پہلے بدن ہے، نبی پاک کا بدن منور۔ تو اس پوری کائنات کا اس بات پہ اجماع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن انور کے ساتھ جو مٹی بدن انور کو چوم رہی ہے، وہ مٹی عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ وہ مٹی مبارک، خون کی بات نہیں، جسم مبارک کی بات نہیں۔ تو جو مٹی مبارک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کو چوم رہی ہے، وہ افضل۔ تو پھر حضور پاک کے بدن مبارک کا کیا مقام، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کا مقام، اور جو خون رسول ہوں، خون رسول جو ہوں ان کا مقام کوئی بندہ سوچ سکتا ہے؟ تو خون رسول کا مقام کیا ہے؟ اور نبی پاک اسلام کا جو خون مبارک ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، جن کا خمیر بنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک سے ہے، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا ایسی مٹی جو اتنی پاکیزہ ہے، اس پہ لاکھوں سلام ہو۔ اور پھر آگے اولاد پاک کو فرماتے ہیں نہیں، اولاد پاک میں ایک دو نہیں، امام حسن حسین ہیں نہیں، صرف حضرت خاتون جنت ہے نہیں، چلو ان چار بیٹیوں کی اولاد فرمایا وہ بھی نہیں، متابعین تک فرمایا وہ بھی نہیں۔ کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ ہم یہ بات ہی غلط مانتے ہیں کہ 12 امام ہے، ہمارے نزدیک اہل بیت نبوت کا بچہ بچہ بھی امام ہے، ورنہ وہ جو 12 کہتے ہیں مجھے وہ بتائیں نا علی اصغر نے کہاں جماعت کروائی تھی؟ حضرت علی اصغر تو بچے تھے نا، تو وہ بھی تو امام ہے نا۔ اور آگے ان کی اولاد صبح قیامت تک، اور آج بھی ولایت کا تاج جس کے سر پہ سجا ہے وہ اولاد رسول ہے۔ ولایت کا تاج، ولایت بنانے والے اور ولایت بانٹنے والے، ولایت کا مخزن، ولایت کا مرکز، ولایت کا منبع حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی الحسنی جس جگہ دیکھو، اب ولایت کے مرکز کو دیکھنا ہو کہ مرکز کہاں پہ ہے، حسنی حسینی سید داتا گنج بخش علی حجویری۔ اور مرزائیت کے خلاف کون آیا؟ کون سا فرقہ تھا جو مرزائیت کے خلاف کھڑا ہوا؟ پیر میر علی شاہ حسنی حسینی گیلانی سید۔ تو یہ سادات اکرام اور
صبح قیامت تک اور آخری کتب جو تشریف لائے گا اس وقت تک حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی ہی کتب ہے اور آپ ہی غوث اعظم ہیں. حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو پھر قطبیت اور غوثیت کا تاج ان کے سر پہ سجے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من المہدی ومنا من یطیر بجناحیہ، ہم میں سے ہی مہدی ہوں گے جو دو بازوں کے ساتھ اڑتا ہے. امی حضرت سیدنا جعفر طیار وہ بھی تو ہم میں سے ہے، اور جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین بھی تو ہم میں سے ہیں، اور جس کی بیٹی جنت کی سلطان ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا وہ بھی تو ہم میں سے ہے نا. ساری شانیں حضور کے گھر سے آئی ہیں، اور سرکار نے جس کو شان دی ہے ہم اسی شان کو ویسے مانتے ہیں جس طرح سرکار نے بیان کی ہے، اپنا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا. تو یہ خون خیر رسول نبی پاک السلام کی اولاد مبارکہ کا ذکر خیر. اور میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 پڑھی ہے، اس کو اپنی دل کی تختی پہ لکھ لیں اس آیت پاک کو. اللہ پاک فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، اپنی بیویوں کو فرما دو، اور فرمایا وبناتک، اپنی بیٹیوں کو فرما دو، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی بیویوں سے خواتین سے فرما دیں. مومنوں کی خواتین پہلے اپنی اہلیہ مبارکہ کو اپنے ازواج کو فرمائیں، پھر فرمایا اپنی بیٹیوں کو فرمائیں، پھر فرمایا مومنوں کی بیویوں کو، مومنوں کی خواتین کو، مومن خواتین کو حکم فرما دیں. 3 باتیں سورہ احزاب کے اندر ارشاد ہوئی. اب سننا، ازواج زوج کی جمع ہے تو نبی پاک السلام کی ازواج مطہرات، ساری حضور کی بیویاں کیا ہیں؟ طہرات. اور 11 2 ان میں سے باندیاں ہیں، ان کے قدموں کی دھول بھی ہمارے سر کا تاج ہے. اور بالخصوص سیدہ ماریہ. آپ کہیں گے سیدہ ماریہ کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ہاجرہ بھی قبط سے تھیں، مصر سے تشریف لائیں، مکہ میں اولاد ہوئی، تو حضرت ماریہ کا مقدر بھی جاگا، آپ بھی قبط اور مصر سے ہیں، یہاں تشریف لائیں، وہاں اسماعیل ہوا، یہاں ابراہیم ہوا. آگے بتاتا ہوں آپ کو. تو ازواج مطہرات کی تعداد 11، اور مومنوں کی بیویاں خواتین، مومن خواتین لاتعداد، کوئی ہزاروں میں، اس وقت جس وقت یہ قرآن پاک کی آیت اتری کئی ہزاروں میں تھی. اگلا جملہ آ رہا ہے کہ وَبَنَاتِكَ، محبوب اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیں. ازواج بھی جمع ہے، بنات بھی جمع ہے، اور نساء بھی جمع ہے. نساء جو ہے یہ غیر لفظ سے جمع ہے، امراتن کی جمع ہے غیر لفظ سے. تو بیویاں 11 ہیں، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ مومنوں کی جو خواتین، مومن خواتین ہیں، ان کی تعداد لا تعداد ہے مومن خواتین. تو پھر بیٹیاں، اور بیٹیوں کو فرما دیں. بیٹیوں، اردو ترجمہ کریں، بیٹیوں ایک کو کہتے ہیں، زیادہ کو کہتے ہیں. اور ویسے میں چونکہ میرا موضوع نہیں، اگر اس پہ ہوتا تو میں مولا علی کے میرے پاس روایتیں ہیں بے شمار، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی روایتیں ہیں. اور جب امام حسن مجتبیٰ شہید ہو رہے تھے اور آخری گھڑیاں تھیں، حضرت سیدنا امام حسین جب آئے تو ان کے کان میں جو جملے کہے وہ جملے میرے پاس محفوظ ہیں. آپ نے فرمایا آپ تو جا رہے ہیں، آپ کی ملاقات آپ کے نانا محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوگی، اور نانی جان حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوگی، اور امی جان فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہوگی، اور خالہ جان سیدہ رقیہ ام کلثوم کے ساتھ ہوگی. یہ الگ موضوع ہے.
اس کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں۔ اور ویسے یہ بتائیں کہ حضرت عثمان غنی کا لقب مبارک کیا ہے؟ ذوالنورین۔ ذوالنورین کا کیا مطلب ہے؟ دو نوروں والے۔ تو دو نور کیا ہیں؟ نبی کی دو بیٹیاں۔ کوئی اٹھا، اصحابہ اٹھاؤ، استیاب اٹھاؤ، حافظ اسد الغابہ اٹھاؤ، اور ابن کثیر جیسا متشدد آدمی، ابن تیمیہ کا داماد ہے نا، وہ متشدد آدمی، اس نے بھی لکھا ہے نبی کی دو بیٹی کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ تو میرا سوال ہے، نبی کی بیٹیاں نور ہیں، نبی خود نور نہیں ہے؟ یار کس طرف، کس ڈائریکشن میں آپ لے کے جا رہے ہیں امت کو؟ تو غلط فہمی کا جواب بھی میں قرآن پاک سے دیتا ہوں، قرآن پاک ہی سے میں جواب دوں گا۔ میں قرآن پاک سے اگر بنی کلا حدیث شریف تو چلا گیا تو وہ لمبا موضوع ہے، پھر میرا موضوع رہ جائے گا، اور میں نے جو آپ سے ٹائم کا وعدہ کیا ہے اسی ٹائم کے اندر ہی بات ختم ہوگی انشاءاللہ۔ تو بنات جو ہے وہ بنت ان کی جمع ہے، تو جمع کے اندر کم از کم 3 افراد کا ہونا ضروری ہے، کم از کم، زیادہ کوئی اس کی تعداد نہیں ہے۔ تو کم از کم نبی کی ایک بیٹی نہیں، کم از کم اگر گننا چاہیں 3 بیٹیاں۔ تو پھر یہاں پہ مغالطہ دیتا ہے کاڑے منہ والا، وہ کہنا جی حضرت خدیجہ پاک کی اولاد تھی پچھلے شوہر سے، تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ حضور پاک کی اپنے جو بیٹی وہ ایک ہی تھی، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لو اس کا جواب بھی قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت 32 سے دے دیتے ہیں۔ اس کے لیے الگ لفظ استعمال ہوا ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُمْ، وہ بچیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری گودی کے اندر ہیں، ان کو ربائب فرمایا گیا، ان کو بیٹی نہیں فرمایا گیا۔ بیٹی حقیقی اولاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ربائب ہوتا ہے جن کو پالا جائے۔ تو نبی پاک ہاں لے پالک کو ربائب کہتے ہیں، جو اپنی بیٹی ہو تو اس کو بیٹی کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں 2 لفظ موجود ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا وَبَنَاتِكَ، یہ ربائب نہیں ہے کہ کل کو کوئی تحقیق کرتا پھرے یہ ربیب تھی، لے پالک تھی، نہ، میں رب کہہ رہا ہوں تیری بیٹیاں، معبود تو بھی فرما دے میری بیٹیاں۔ تو جب اللہ بھی کہتا ہے حضور کی بیٹی ایک نہیں بلکہ 4 ہیں، رسول اللہ بھی فرماتے ہیں میری بیٹیاں 4 ہیں، تو کون ہے ایک کرنے والا؟ کون ہے بات کرنے والا اس بارے میں؟ تو میں صرف ایک روایت اپنی اس بات کو مکمل کرنے کے لیے امام حاکم سے میں روایت کو لے آیا ہوں، اور راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ فولدت خدیجہ، حضرت خدیجہ پاک نے نبی علیہ السلام کے لیے جنا بچوں کو، کتنے بچے؟ فرمایا غلامین، 2 بیٹے تھے، واربع نسوہ، اور 4 بیٹیاں تھیں، قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت صحیح حدیث کے اندر ہے، امام حاکم اس کو اپنی مستدرک کے اندر اس کو لائے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ اور ایک جو بیٹا ہے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ بچپن ہی میں اللہ کو پیاری ہوگی، جو بیٹے تھے، اس کی وجہ حضرت صاحب سبل الہدی والرشاد امام صالح رحمۃ اللہ نے لکھا، فرمایا اگر بچے بیٹے جوان ہوتے تو نبی ہوتے یا نبی نہ ہوتے، اگر نبی نہ ہوتے تو اور نبیوں کی اولاد تو نبی تھی، حضور کی اولاد نبی کیوں نہ ہوئی؟ اس لیے، اور اگر نبی ہوتے تو حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، فرما گئے ہادی لا نبی بعدی۔ تو جوان اگر ہوتے نبی نہ بنتے تو وہ بھی عیب تھا، اگر نبی بنتے تو حضور آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور بیٹیاں جوان ہوئی کیونکہ خواتین میں کوئی نبی نہیں تھا، اس لیے بیٹیوں کا جوان ہونا وہ عیب کی بات نہ تھی، تو بیٹیاں ہوئی، تو بیٹے جو تھے وہ کم عمری کے اندر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سب سے پہلے فرزند ارجمند کا نام ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی وجہ سے آپ کی کنیت ہے ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، اور ابی القاسم
محمد ابن آمنہ رضی اللہ عنہما۔ تو یہ پہلے فرزند ارجمند ہیں جن کا اسم گرامی ہے حضرت قاسم، اور اس کی وجہ سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم۔ تو نبی پاک اسلام کے صاحبزادے فرزند ارجمند کا نام قاسم، اور آگے ان کی کنیت نبی پاک اسلام کی وہ ابو القاسم۔ تو یہ سب سے بڑے بیٹے ہیں جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں پیدا ہوئے، اور یہ سب سے پہلے اولاد رسول میں آپ ہی کا وصال مبارک ہوا، حضرت قاسم اللہ کو پیارے ہوئے، اور یہ مکہ مبارکہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیموں و تکریمہ کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ اور والصواب انہ عاش 17 شہرا، اور صحیح یہ ہے کہ 17 مہینے آپ ظاہری حیات کے ساتھ رہے حضرت قاسم۔ تو جو کہ 17 مہینے رہے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا روتی رہتی تھی کہ میرا بیٹا دودھ مکمل پی کے نہیں گیا، 2 سال دودھ پیتا میرا بیٹا، مکمل پی کے نہیں گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں اس کو دائی اللہ نے مقرر کی ہے، اس کا دودھ پی رہا ہے۔ ظاہر بات ہے ماں ہی ہوتی ہے، کہاں صبر ہوتا، روتی رہتی۔ فرمایا ان شئت دعوت اللہ فاسمعک صوتہ فقالت بل اصدق اللہ تعالی ورسولہ۔ فرمایا اگر تو چاہے تو جنت میں جہاں دودھ بیٹا پی رہا ہے قاسم، میں تمہیں اس کی آواز نہ سنوا دوں، آواز نہ سنوا دوں۔ میرے حضور، میرے استاذ مکرم، میرے بابا جان قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ سیدہ نے پھر یہ کیوں نہیں کہا کہ بیٹے کی آواز سنوا دیں، کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، استاد گرامی فرمایا کرتے تھے اس لیے فرمایا کہ آج تم آواز سن لوں گی کہ بیٹا دودھ پی رہا ہے، تو قیامت میں اگر رب العالمین نے پوچھا میرے حبیب کی زبان پہ اعتبار نہیں کیا تھا تو میں کیا جواب دوں گی؟ یہ وجہ ہے۔ فرمایا اگر چاہے تو تمہیں آواز سنوا دوں، اور اگر چاہے تو پھر صبر کرو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بس آپ نے فرما دیا ہے، بس بات ختم، آپ کے حکم پر سر تسلیم خم ہے۔ تو یہ پہلے بیٹے تھے، اور میں مکہ شریف مدینہ شریف زادہ اللہ شرف و تعظیم و تکریمہ میں تھا، تو ایک بندہ وہیں پہ کھڑا ہو کر بیان کر رہا تھا واز، تو دوران واز نہ وہ شور مچا رہا ہے، او جی حضور کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں کہا جی قاسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قاسم کا کیا معنی ہے؟ قاسم کا معنی ہے بانٹنے والا، قاسم کا معنی ہے بانٹنے والا۔ تو کہتا نہیں 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 نہیں، یہ کتاب العلم میں حدیث پاک ہے۔ میں کہ پھر بھی ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، کتاب العلم میں ہے؟ کہتا ہاں۔ میں کہ پھر علم بانٹنے والے ہیں حضور، سرکار علم بانٹنے والے یہی کہیں گے نا آپ؟ کہتا نہیں 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 نہیں، بس وہ آپ نے ہمیں دین سکھا دیا، بس اتنی بات ہے۔ میں نے کہا کون سا دین ہے جو حضور نے نہیں سکھایا؟ قیامت تک کون سی بات ہے جو سرکار نے ارشاد نہیں فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو کہنے کہ تو انہوں نے ایک ملا نے کتاب لکھی ہے، ان کے ملواڑے نے اپنے مولوی کے لیے، وہ جو ننوڑا تھا، ننوڑے کے لیے اس کتاب کا نام لکھا قاسم العلوم والخیرات۔ میں نے کہا مقدر کی بات ہے، آئیں تو اپنے ملانے کو لے کے دیں قاسم العلوم والخیرات، علم بھی بانٹنے والا، خیرات بھی بانٹنے والا، اور آئیں تو سرکار کو نہ مانے۔ اور امام بصیری کیا فرماتے ہیں کلہم من رسول اللہ ملتمسن، فرمایا حضور کی بارگاہ تو وہ ہے کہ سب کے سب سوالی بن کے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ چاہے نبی ہیں چاہے رسول ہیں، حضور کی بارگاہ اور منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل بھی، شان ویکھو سونے دے دربار دی۔ وہ حضرت قاسم پہلے بیٹے تھے جو مکہ مکرمہ کے اندر ان کا وصال پرملال ہوا۔ دوسرے فرزند ارجمند کا نام ہے حضرت عبداللہ، اور انہی کا لقب مبارک ہے طیب اور طاہر۔ طیب اور طاہر انہی کا لقب مبارک ہے۔ نام طیب اور طاہر نام کے بیٹے اور نہیں ہیں، صرف ان کے مبارک القاب ہیں۔ طیب اور طاہر حضرت عبداللہ پاک ہی کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عبداللہ پاک کی شہرت کی وجہ یہ ہوئی کہ جب یہ پیدا ہوئے تو پھر حضرت عبداللہ پاک وصال فرما گئے۔
تو ابھی چھوٹے ہی تھے، وصال فرما گئے، تو وہ بدبخت جتنے بھی تھے نا، تو انہوں نے کہا جی نبی پاک اسلام کی آگے اولاد نہیں چلے گی، اور پھر وہ پتہ نہیں کتنی باتیں کرنے لگے کہ جی آپ معاذ اللہ اب تر ہیں، آپ کی اولاد نہیں چلے گی۔ تو پھر قرآن کریم کی سورہ اتری، انا اعطیناک کل محبوب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کر دیا۔ اب میں خیر کثیر کا ترجمہ اپنی طرف سے نہیں کرتا، میں حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو جملے ہیں میں نقل کر دیتا ہوں۔ ان جملوں نے میری جان کھینچ لی ہے، یقین مانیں، یہ بریلویوں کا ترجمہ ہے بھائی۔ تو آپ فرماتے ہیں کثرت کوثر، جس میں کثرت مبالغہ کے معنی ہے، تمام دنیا، تمام آخرت کی بھلائیاں جن کی حقیقت تک مخلوق کے علم کی رسائی نہیں ہو سکتی، جو جس قدر بیان کرتا ہے اس کے پہلو میں ایک مجمل حرف، ایک دفتر، اس سمندر کا ایک قطرہ، کوثر کی تعریف یہ ہے کہ فرمانے کا حوض کوثر، فرمایا حوض کوثر بھی کوثر میں سے ایک چیز ہے، دنیا بھی آخرت بھی۔ اور اگر اس کا ترجمہ امام بوصیری کی زبان میں کر دیں، فرمایا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، حضور آپ کی جود و سخا کا ایک قطرہ، جود و سخا کا ایک قطرہ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، آپ کی جود و سخا کا ایک قطرہ، اور منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، تو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، حضور کا کرم۔ اور میرے امام نے بڑا خوبصورت ترجمہ فرمایا، امام عشق محبت مجدد دین ملت، اور اگر میں یہ آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، اگر امام احمد رضا نہ ہوتے، یہ آپ تک کوئی شے نہ پہنچی ہوتی، یہ دین چھپا گئے تھے سارے، امام احمد رضا نے تستذبام کیا، 1400 سالہ تعلیمات کا نچوڑ امام احمد رضا نے پیش کیا۔ اور آج اگر آپ کے دلوں میں محبت رسول کا کوئی جذبہ موزن ہے، اس کے پیچھے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ فرماتے ہیں، میں ترجمہ یوں کرتا ہوں، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بچے بھی جو بچپن ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں پر امام صالحین نے ایک اعتراض کیا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے تیرا دشمن ابتر ہوگا، تو اس کے تو 2 بیٹے تھے آگے، اس کے تو 2 بیٹے تھے آگے، تو ابتر کیسے ہوا وہ؟ تو فرماتے ہیں 2 بیٹے مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے، تو بیٹے مسلمان ہیں، باپ کافر ہے، تو وراثت نہیں ملتی، ان کا رشتہ داریاں ختم ہو گیا، اور کیا ہوتا ہے؟ مانوی طور پہ اس کی اولاد ختم ہو گیا، کہ آگے دیکھو اگر بیٹا ہے تو اس کو باپ کی وراثت ملنی چاہیے نا، وہ کفر میں ہے یہ ایمان میں ہے، تو ایسے اس کی نسل اللہ پاک نے ختم فرما دی۔ تو سرکار کی شان، انا اعطیناک کل محبوب ہم نے تمہیں کوثر دیں گے نہیں، دے دیا، کوثر دے دیا۔ تیسرے فرزند ارجمند کا نام ہے حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے بیٹے حضرت ابراہیم، حضرت سیدہ طیبہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فرزند ارجمند ہیں، اور ماریہ قبطیہ قبط کی رہنے والی، مصر کی رہنے والی تھیں۔ تو وہ چونکہ بچپن میں انتقال فرما گئے، اور انہوں نے کچھ یعنی سن 8 ہجری تھی جب یہ پیدا ہوئے، تو پھر کچھ عرصہ یہ رہے۔ یہ بتاتا چلوں میں آپ کو کہ یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو وہ اللہ کے نبی بنتے، نہیں، حدیث صحت کو نہیں پہنچی یہ بات، اور یہ شیخ محقق نے اس پر بڑی بحث کی ہے۔ ساری بحث کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، اور یہ جس جگہ پہ پیدا ہوئے اس جگہ کا نام ہے مشربہ ام ابراہیم، اور یہ ایک گھر بنا ہوا ہے مدینہ طیبہ کے اندر، لوگ اس جگہ کو مشربہ ام ابراہیم کہتے ہیں، اور اس کی زیارت کرتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں، جہاں سے ابراہیم پاک پیدا ہوئے۔ اور پھر جو بشارت لایا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، سرکار نے اس کو غلامی کا مزدہ سنا دیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین آئے، آتے ہی آواز دی، یا ابا ابراہیم، اور ابراہیم کے باپ اس وقت آئے۔ اور یہ نبی پاک اسلام کو بڑے وہ بھی پیارے تھے، وہ بچپن میں وصال فرما گئے، تو پھر یہ جو چونکہ عرصے کے بعد 8 ہجری کے اندر پیدا ہوئے، سرکار کے ساتھ بڑا پیار فرماتے، تو نبی پاک اسلام نے ان کا عقیقہ فرمایا، سر کے بالوں کو منڈوایا اور ان کا نام مبارک رکھا۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ام سیف رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، تو وہ
اس کا کام کرتے تھے بھٹی کا، تو آقا کریم علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے اور حضرت ابراہیم سے ملاقات کرتے، پھر انہیں سینے سے لگاتے، چپٹاتے۔ جس وقت آنے کا وقت ہوتا تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو پھر فوراً ہی صحابہ کرام جا کے خبر دیتے حضور آ رہے ہیں کہ بھٹی کو بند کرو، دھواں نہ آئے۔ حضرت ابراہیم کو سرکار اپنی گودی میں لے کے چومتے بھی تھے اور اس طرح سینے سے بھی لگاتے، اور جب آخری وقت ہوا تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں آپ کی گودی مبارک کے اندر آپ کا سر تھا کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور پھر ان کا وہیں مدینہ منورہ کے اندر جنازہ بھی ہوا۔ اور آج بھی اگر جنت البقیع میں اللہ آپ کو جانا نصیب کرے، ان کی قبر مشہور ہے، سامنے ہے واضح ان کی قبر مبارک، ابراہیم کی قبر مبارک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آقا کریم علیہ السلام رو رہے تھے تو پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو منع فرمایا ہے، آپ نے فرمایا میں نے اس سے منع نہیں کیا، اس سے منع نہیں کیا، العین تدمع، آنکھیں جو ہیں یہ آنسو بہاتی ہیں، والقلب یحزن، اور دل جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن ہم نہ کہیں گے وہ بات جس کے ساتھ اللہ اس کا رسول ناراض ہو، ہم وہی بات کہیں گے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو۔ تو آنکھیں بہہ رہی ہیں اور دل غمگین ہے، اے ابراہیم وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تو ہمیں غم زدہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جب ان کا وصال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آقا کریم علیہ السلام نے خود ہی ان کو لے گئے قبر کے اندر اتارا، اور یہ دوسری قبر ہے مدینہ منورہ کے اندر، حضرت عثمان مظعون کی پہلی قبر ہے اور یہ دوسری قبر ہے ان کے بالکل یعنی پہلو کے اندر۔ یہ عثمان بن مظعون کی قبر تھی، اس کے ساتھ جگہ خالی تھی، فرمایا میرا بیٹا جو انتقال فرمائے گا اس کو یہیں پہ، عثمان بن مظعون اور ان کی قبر وہیں پہ ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جنت میں ان کے دودھ پلانے والی کا انتظام کر دیا ہے، یہ دودھ اپنے جنت میں پی رہا ہے۔ اور سیرت حلبیہ کے اندر جملے ہیں، فرمایا ایک نہیں دو دائیں اللہ نے مقرر کیے ہیں، میرے حبیب کا بیٹا آیا ہے، ایک دائی نہیں دو دائیاں، کبھی وہ پلائے کبھی وہ پلائے۔ فرمایا میرا بیٹا ابراہیم جو ہے وہاں پہ، تو یہ تین فرزند ارجمند تھے جن کا ذکر خیر میں نے آپ کے سامنے کیا، اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تو حضرت سیدنا ابراہیم پاک کی والدہ ماجدہ کو نبی پاک اسلام نے کھجوروں کا ایک باغ بھی وہیں پہ دیا ہوا تھا، اور 10 ربیع الاول تھی، منگل کا دن تھا جس دن آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اربوں درود اربوں سلام نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر اور سرکار اسلام کے بیٹوں پر۔ اور جس وقت کفنوں کے اندر رکھا گیا نا، فرمایا لا تدرجوا فی اکفانہ حتی انظر الیہ، فرمایا کفن میں نہیں ڈالنا جب تک میں خود نہ آ جاؤں۔ کہتے چھوٹا سا پلنگ بنا ہوا تھا تو غسل دے کے اس کو وہیں پہ لٹایا۔ سرکار جب تشریف لائے تو حضور نے حضرت ابراہیم کے ماتھے پہ اپنا مبارک ہونٹ رکھے اور حضور روئے، ان کا ماتھا تر بتر ہو گیا، اور ابراہیم پاک بولے وہ آئے ہیں پریشان لاش پر آج تجھے ہے زندگی لاؤں کہاں سے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پھر جنازہ بھی سرکار نے خود پڑھا ہے، صلی علی ابنہ سیدنا ابراہیم، امام بہقی فرماتے ہیں۔ اور کہاں پہ پڑھا؟ فی المقاعد وہو موضع الجنائز، جنازہ مسجد میں نہیں ہوا تھا، جناز گاہ میں جنازہ ہوا تھا۔ وکبر علی اربعا، 4 تکبیریں کہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر بنانے لگے تو قبر کے اندر ایک سوراخ تھا چھوٹا سا سائڈ میں، تو نبی پاک نے فرمایا ابھی اس سوراخ کو نا اس کو بند کر دو، فرا فرجتن فی اللحد فناول الغفارہ، فرمایا کہ نبی پاک السلام نے دیکھا ایک چھوٹا سا سوراخ تھا تو آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور ان کو دیا، تو آپ نے فرمایا اس کو بند کر دو، تو فرمایا انا لا تضر ولا تنفع ولکنھا تقر عین الحی، فرمایا یہ پتھر کچھ سے فائدہ نہیں ہوگا، اس سے کچھ نکل کے کھائے گی، ایسا نہیں ہے، لیکن زندہ انسان کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ کوئی جگہ سوراخ تو نہیں رہ گیا بیٹے کی قبر کے اندر۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی ان کی قبر مبارک کے اوپر پانی چھڑکاؤ کیا، یہ پہلی قبر اس پہ چھڑکاؤ کیا نبی پاک السلام نے۔ اور پھر اس دن سورج گرہن ہو گئی تو انہوں نے کہا جی حضرت ابراہیم کے وصال پر سورج گرہن ہوئی ہے، فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کے کہنے سے نہ ان کو گرہن لگتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک بات بتا دوں میں آپ کو، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے، فرمایا سورج چاند کو گرہن کیوں لگتی ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج اور چاند کی لوگ پوجا کرتے ہیں، تو اللہ نے گرہن لگا کے بتا دیا، اگر یہ خدا ہوتے تو ان کو گرہن لگ جاتا۔ ایک وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم پاک پھر قبر کے اوپر حضور پاک کھڑے ہوئے اور قبر فرمایا قل اللہ ربی، میرا بیٹا ابراہیم تو کہے اللہ میرا رب ہے، ورسولی ابی، ہائے 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 ہائے، کیا جملہ ہے،
حضرت ابراہیم کا کیا جملہ ہے دل کو چھو لینے والا. سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرا بیٹا ابراہیم تو کہے اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، ورسولی ابی، میرا رسول میرا باپ مصطفیٰ ہے، والاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، ورسولی ابی، میرا باپ، میرا رسول میرا باپ ہے، میرا باپ میرا رسول ہے. دیکھو میری قبر پر چھوڑ کر جنتیں پلٹ آتا تو میری قبر پر کھڑا ہوتا. تو اس طرح تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ کھڑے تھے اور صحابہ کرام رو پڑے. فرمایا فَمَن يُلَقِّنَا، یا رسول اللہ آج ان کی قبر میں تو آپ تلقین فرما رہے ہیں نا، تو ہمیں قبر کے عذاب کے اندر کون دلاسا دے گا، کون تلقین کرے گا قبر کے اندر، ہمیں کون ہوگا جو میں تلقین کرے؟ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت اتاری، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. محبوب انہیں کہو کہ تمہارا وصال انہیں پریشان نہ کرے، آپ ظاہری دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، خود رب انہیں ثابت رکھے قبر کے اندر، اللہ ہی تلقین فرمائے گا انہیں قبر کے اندر. تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تو نبی پاک اسلام کے یہ فرزند تھے تین جن کا میں نے ذکر کیا. آگے نبی پاک اسلام کی جو شہزادی ہیں حضرت سیدہ طیبہ زینب بنت سیدنا رسول اللہ، سرکار پاک کی بیٹی پاک سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے بڑی بیٹی ہیں، سب سے بڑی بیٹی ہیں. اور آقا کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 10 سال یہ پہلے پیدا ہوئی، 30 سال کی عمر تھی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ان سے بہت پیار فرمایا کرتے تھے. اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت سیدنا ابو العاص کے ساتھ ہوا، اور ابو العاص حضرت سیدہ زینب کے خالہ زاد بھائی تھے، سیدہ خدیجہ کے بھانجے تھے. تو سیدہ خدیجہ پاک نے کہا جن کا نکاح کر دیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتی تھیں گھر والی نا، انکار نہیں فرماتے تھے، جو کچھ فرماتی فرمایا ٹھیک ایسے کر دیتے ہیں. تو کبھی آپ کو بھی ایسا کرنا چاہیے، ہر بات پہ انکار کہ مرد کی مانی جائے گی، خاتون کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، نہیں، جو فرماتی ہیں تو سرکار فرماتے ٹھیک ہے. تو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں جو ہے نا وہ پھر ایک بیٹا ہوا. تو اور یہ ابو العاص کیونکہ یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ مسلمان نہ ہوئے. پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے اوپر کجاوے پہ سوار ہو کے آتی تھیں، ان ظالموں نے دھکا دیا، آپ نیچے تشریف لائیں. تو اور بھی بہت ساری آپ کو پریشانیاں اور دکھ جو ہیں وہ آئے. فرمایا ہیا خیر بناتی اصیبت فیہ. اور اس حدیث کو میں نے تحقیق کی ہے باقاعدہ جا کے کہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں، یہ حدیث صحیح ہے. فرمایا یہ میری بیٹی افضل بیٹی ہے، میری سیدہ زینب افضل ہیں. کیوں؟ اس کو میری وجہ سے بڑی تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور ان کا مبارک یہ بازو جو تھا یہ وہ جس طرح دھکے آئے، تکلیف آئی، زخم زندگی ساری زخم رہا وصال تک. اور جو ائمہ کرام ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ شہیدہ تھی، کیونکہ اس زخم کے اندر جب وصال ہوا آپ کا. تو بدر کے اندر جو ہے ان کے شوہر پکڑے گئے حضرت ابو العاص. تو پھر سیدہ تشریف لائیں تو ایک ہار تھا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، میرے شوہر کو چھوڑ دیا جائے. جب سرکار نے ہار کو کھولا تو آنکھوں میں سے آنسو ٹپ ٹپ کرنے لگے. آقا کریم اسلام نے فرمایا اگر تم چاہو تو بغیر ہار کے بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ سیدہ خدیجہ کا ہار ہے، جس وقت رخصتی ہوئی تھی تو اس کی اماں جان نے ان کو گفٹ کیا تھا. تو صحابہ کرام نے یا رسول اللہ ہم اس پہ حاضر ہیں. تو پھر انہی میں سے تو ان کے شوہر بھی بعد میں مسلمان ہو گئے، تشریف لائے. تو انہی میں سے حضرت آپ کی اولاد مبارک میں سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام تھا علی. نواسہ رسول کا کیا نام ہے؟ علی. اور بتاتا چلوں جب فتح مکہ ہوئی سرکار کی اونٹنی کے پیچھے یہ علی پاک بیٹھے ہوئے تھے. اور میں بتا دوں میں نے ائمہ اہل بیت کے نام بھی لکھ کے رات کو لگا دیے ہیں، اور ائمہ صحابہ کے بھی. دیکھ لیں امام ابو بکر صدیق، چونکہ امامت کے وہ شروع سے لکھا ہوا ہے، امام ابو بکر صدیق، امام عمر فاروق، ادھر سارے نواسے سرکار کے. اور حضور کے 2 چچا مبارک تھے ان کے بھی اسماء گرامی لکھ دیے. اور امیر معاویہ کے ساتھ امیر حمزہ بھی، وہ بھی صحابی رسول ہے نا، امیر حمزہ اور امیر معاویہ وہ چچا پاک ہیں، ان کے بھی اسماء گرامی ہم نے لکھ دیے دونوں طرف. تو یہ اس وقت. اور ان کی بیٹی تھی سرکار کی نواسی حضرت امامہ، حضرت امامہ رضی اللہ عنہ. تو نبی پاک اسلام کی بارگاہ میں تحفے آئے
تو سرکار گھر تشریف لائے تو فرمایا کہ وہ موتی تھے اس کے اندر نا، وہ سونے سے بنا ہوا تحفہ تھا. آپ گھر تشریف لائے، فرمایا یہ میں تحفہ اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیاری گھر کے اندر ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے کہا مجھے دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے سیدہ خدیجہ کا تو وصال ہو چکا تھا، تو ان بیٹیوں کی رخصتی کس گھر سے ہوئی ہے؟ اس گھر کا بھی نام بتائیں مجھے. اور وہ ملنے کے لیے کس گھر میں آتی تھی؟ سسرال کون تھا؟ چلیں مدینہ پاک جا کے پوری لسٹ پڑھیں. اس کے اندر یہ نبی حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، ساتھ ہی حجرہ اما عائشہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا حجرہ ساتھ ہی ہے، بالکل جڑا ہوا. اب روضہ پاک کی جگہ کے اندر حجرہ سیدہ فاطمہ زہرا بھی اندر ہی ہے. اور آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں میری بیٹی مجھ سے دور نہ رہے، میرے قریب آ جائے. تو ایک صحابی نے پھر مکان خرید کے دیا تھا. تو رخصتی جب ہوئی وہ رخصتی حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر سے ہوئی. وہ جب غلام لونڈی لینے گئے تھے تو کہاں پہ گئی تھی؟ حضرت عائشہ کے گھر گئی تھی. حضرت عائشہ ماں ہے. پھر ان کے گھر کا جو شادی ہوئی اس کے بعد گھر کو تیار کیا وہ کون تھے؟ اور وہ نکاح کے گواہ کون تھے؟ نبی پاک کے یہ چار یار یہ نکاح گواہ تھے. اور حق مہر دینے والے حضرت عثمان غنی تھے جنہوں نے وہ خریدا تھا. اور مشورہ دینے والے ابو بکر صدیق عمر فاروق تھے. حضرت امامہ جو تھے نا رضی اللہ عنہ، یہ جب مسجد میں آتے نبی پاک اسلام، صحیح بخاری کی روایت ہے، چونکہ وقت نہیں ہے نا اس وجہ سے میں اپنے وقت سے پہلے اس بات کو ختم کر رہا ہوں. تو وہ جب نماز میں تشریف لاتے تو امامہ پاک کو اٹھا کے کندھے پہ لاتے حضور مسجد کے اندر نبی کے اندر، حالانکہ بیٹی کو اٹھا کے آنا. اور لیکن اولاد وہ اولاد رسول تھی. عام کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد سے دور رکھو، پاگلوں کو مسجد سے دور رکھو تاکہ بے حرمتی نہ کریں. وہ اولاد رسول تھی. اولاد تو اولاد ہوئی. حضور جس اونٹنی پہ بیٹھے اس کے ساتھ حج کیا آپ نے؟ اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اونٹنی کو مسجد حرام میں لے آنا جائز ہے؟ کہیں لید کر دے، گوبر کر دے. تو امام سیوطی نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا جس سواری پر حضور پاک سوار ہوئے اس نے کبھی بھی نہ پیشاب کیا نہ گوبر کیا جب تک حضور سوار رہے. تو سواری میں یہ برکت ہو تو اولاد میں کتنا برکت ہوگی. تو امامہ جب تشریف لاتے تو نماز کھڑی ہوتی، اللہ اکبر حضور فرماتے، اور امامہ کو نیچے بٹھا دیا نہیں کندھے پہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تلاوت ہو رہی ہے، بچی اوپر بیٹھی ہوئی ہے. جب رکوع میں گئے اٹھا کے نیچے بٹھا دیا، پھر سجدے میں گئے کر کے جب کھڑے ہوئے پھر اٹھا کے کندھے پہ پھر بٹھا دیا. یہ دل ربائیاں بتائیں نا مجھے، اتنا پیار. یہ نواسی رسول ہے حضرت امامہ. اور حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا تھا جب میں وصال کر جاؤں علی پاک کو ان سے نکاح تم نے کرنا ہے. اس کی بڑی لسٹ ہے پوری. پھر آگے ان کا کن کے ساتھ نکاح، ان میں سے کیا اولاد ہوئی بتاتا ہوں میں آپ کو بھی، لیکن اس میں کافی تفصیل ہے. تو اس لیے سیدہ طیبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی آپ کی بیٹی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سن 8 ہجری میں ان کا وصال مبارک ہوا. جب وصال ہوا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھہرنا میں بھی آتا ہوں. اور آقا کریم السلام نے غسل دلوایا. دلوانے کے بعد اپنا تہبند مبارک اتارا. فرمایا میری بیٹی کے کفن میں یہ تہبند دے دو. وہ کفن مبارک کے اندر تہبند مبارک حضور کی بیٹی کو پہنایا گیا برکت کے تبرک کے لیے. امام لکھتے ہیں تو یہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیموں و تکریمہ میں. اور جب سیدہ خدیجہ کبریٰ مسلمان ہوئی نا، ساتھ یہ بھی بیان کرنا چاہیے وہ 4 بیٹیاں بھی مسلمان ہو گئیں. 4 بیٹیاں بھی مسلمان ہوئیں، وہ بھی اولین مسلمانوں کے اندر ہیں. سرکار کی جو 4 بیٹی ہیں چاروں کی چاروں ماں کے ساتھ. اور اس کے بعد ہے حضرت سیدہ رقیہ بنت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری بیٹی ہیں جو اعلان نبوت سے قبل پیدا ہوئیں. تقریباً 9 سال قبل ان کی ولادت باسعادت ہوئی. تو یہ اور ان کی دوسری بہن حضرت ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح ہوا تھا. ان کا نکاح ہوا تھا حضرت عتبہ بن ابو لہب کے ساتھ، اور دوسری کا نکاح ہوا تھا عتیبہ بن ابو لہب کے ساتھ. حضرت عتبہ میں کہہ رہا ہوں، جملہ میرا توجہ رکھنا ذرا. ہاں جی حضرت میں کہہ رہا ہوں حضرت عتبہ بن ابی لہب. تو ان کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی تھی. رخصتی نہیں، یہ جملے لکھے ہوں میں بتا دیتا ہوں آپ کو. فرمایا لم یکونا داخلہ بہما، رخصتی نہیں ہوئی ان کے ساتھ.
تو انہوں نے پھر وہ تب جب ابی لہب جب اتری تو انہوں نے طلاق دے دی دونوں بھائیوں نے. اور جو عتیبہ تھا اس نے سرکار سے گستاخی کی, نبی پاک کے کپڑوں کے ساتھ کر کے پھاڑا اسے. حضور نے فرمایا اللہ ان پر جہنم کے کتوں میں سے کتا مسلط کر. تو جب یہ سفر شام کے اندر گیا تو ابو جہل نے کہا ایسے کرو کہ یہ اس کے لیے مسئلہ ہے تو اس سے بستر بچھا کے اوپر اس کو لٹا دو اور ارد گرد تم اس کی نگرانی کرنا کوئی شیر نہ کھا جائے اس کو. رات کے وقت تک شیر آیا, اس نے سب کے منہ سونگے, نہیں گستاخی کی بدبو نہیں آ رہی. اوپر چھلانگ لگائی, اوپر دیکھا منہ دیکھا تو چیر پھاڑ کے پھینک دیا, کھایا بھی نہیں. اس نے کہا گستاخ اتنا بد ہوتا ہے کہ اس کو درندہ بھی کھانا نہیں چاہتا. وہ مر گیا. اور حضرت عتبہ جو تھے یہ مسلمان ہو گئے. یہ صحابی رسول ہیں, اس لیے جو دعا کرتے ہیں عتبہ شیبہ عتبہ, او خدا دے بندے ہو نہیں کہو. حضرت عتبہ مسلمان ہیں, یہ صحابی رسول ہیں, ان کے اور بھائی بھی صحابی ہیں, ان کا نام ہے حضرت معتب. حضرت عتبہ اور معتب یہ صحابی, اور حضرت درہ ان کی ہمشیرہ وہ بھی صحابیاں, اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کا بیٹا وہ بھی صحابی رسول ہے. تو ان کا بھی ذرا ذہن نشین کر لیں, ایسے نہیں کہے جانا فلاں. تو ان کی پھر شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوئی. فرمایا کہ ان اللہ عز و جل اوحا الیہ ان ازوج کریمتای عثمان, فرمایا رب نے مجھے فرمایا کہ اپنی دونوں بیٹیاں عثمان غنی کو دینی ہے تم نے دونوں. اور پھر حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہی یہ رہیں. تو ان ہجرت کی حبشہ کی طرف, آپ کو پتہ ہے بیٹی گھر چھوڑ کے جا رہی ہو اور حالات جو ہے وہ ناسازگار ہوں. تو مکے کا شہر تھا, حضور کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں. فرمایا لوط کے بعد یہ پہلی حضرت عثمان غنی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہے ہیں. دور تک حضور دیکھتے رہے. پھر حبشہ سے کوئی بندہ آیا تو آپ نے فرمایا سناؤ. فرمایا دونوں ٹھیک تھے. حضرت سیدہ رقیہ جو تھیں وہ سوار تھیں دراز گوشت کے اوپر, عثمان غنی جو اس کے وہ پکڑ کے نہ لگام وہ کھینچ رہے تھے. سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم دونوں کی نگرانی فرمائے. بڑے خوبصورت جملے نبی پاک اسلام نے ان کے لیے ارشاد فرمائے. اور پھر ہجرت فرما کے حبشہ سے پھر مدینہ طیبہ تشریف لائیں. تو سن 2 ہجری تھی, اور انہی میں سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ نواسہ ہوا. ان کا نام تھا حضرت عبداللہ. اس وجہ سے عثمان غنی کی کنیت ہے ابو عبداللہ. تو امام عبداللہ کا نام بھی ماشاءاللہ اس میں ہے, امام علی کا نام بھی اس کے اندر ماشاءاللہ ہے, اور امام حسن و حسین کا نام تو تھا ہی تھا. امام محسن کا جو چھوٹا بھائی اس کا نام نہیں تھا, وہ بھی ہمارے امام, ان کو بھی نام لکھ دیا حضرت امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سن 2 ہجری تھی کہ جس وقت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ہو گیا. ادھر بدر کے اندر فتح ہوئی اور اعلان ہوا. فتح کی خوشخبری جب صحابی لائے تو یہ ان کو قبر میں دفنا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر 3 ہجری کے اندر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کا نکاح فرمایا حضرت عثمان غنی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا جتنی حق مہر حضرت رقیہ کا تھا اتنی حق مہر ان کا کر دو اور ان کا نکاح. پھر یہ سن 9 ہجری کے اندر حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغ مفارقت دی گئیں. اور پھر جب وہ سن 9 ہجری میں مباہلہ ہوا, قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل, وہ جب مباہلہ ہوا اس مباہلہ کے وقت کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حیات نہیں تھی سوائے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ساری بیٹیاں اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں, فاطمہ الزہرا تھی تو وہ حضور پاک پھر ان کو لے آئے. کیوں باقی بیٹیاں کیوں نہیں آئیں؟ وہ تھی نہیں, اللہ کو پیاری ہو گئیں. اور پھر قرآن کی نص کہہ رہی ہے کہ بیٹی ایک نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے بیٹی اور ہوتی ہے اور لے پالک اور ہوتی ہے, تم نے ایک ہی بنا دیا ہے. تو یہ بھی وصال فرما گئی. پھر آپ روتے تھے اور آپ نے فرمایا, حضور نے فرمایا کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے میں دیگرے تمہارے نکاح میں دیتا چلا جاتا. اور ایک وقت آیا حضرت سیدنا مولا علی پاک نے نکاح کیا خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا, اور ان کے ذہن میں آیا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کر لوں. اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا ابو العاص بہت اچھا میرا داماد ہے, اس نے مجھے بیٹی کے بارے میں کبھی تنگ نہیں کیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دشمن رسول کی بیٹی اور رسول کی بیٹی اکٹھی ہو جائے. اگر تم نے کرنا پھر میری بیٹی کو چھوڑ دو. جب تک میری بیٹی موجود ہے کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. حالانکہ 4 نکاح جائز ہیں, نبی کا اختیار ہے, یہ اختیار رسول ہے. تو چوتھی اور آخری بیٹی جو چھوٹی عمر کی تھیں اور سب سے پیاری اور سب سے افضل, اور افضلیت کی وجہ بتا دوں میں آپ کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ باقی بیٹیوں کے نام اعمال میں میرا وصال نہیں لکھا تھا, ان کے دور میں نے وصال میرا ہونا تھا, تو میرے وصال پر جو صبر ہے اس کا اجر سب سے زیادہ ہے, اور یہ سارا اجر فاطمہ الزہرا کے نام اعمال کے اندر ہے. جی
زندہ آباد۔ تو سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے یہ چھوٹی بیٹی تھیں۔ تو جب یہ پیدا ہوئی تو مکہ پاک کی وادی میں اعلان کروایا گیا کہ حضور کے گھر چوتھی بیٹی ہوئی ہے، تو آؤ بھی آج اونٹ نہر کیا جائے گا۔ تو وہ جب لونڈی اعلان کرتے گئی نا تو ایک خاتون کو دیکھا کوڑے کے ڈھیر پہ پڑی تھی، کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر بیٹی چوتھی بیٹی ہوئی ہے۔ اس نے کہا بیٹی کیا ہم لوگ خوشی مناتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں۔ تو اس مائی نے کہا اس وقت رسول اللہ کیوں نہ آئے جب میرے شوہر نے میرے سینے پہ رکھ کے میری بیٹیاں ذبح کر دیں، کاش اس وقت حضور آ جاتے، میں تو پاگل ہو گئی۔ تو مکہ پاک کے اندر بہت بڑی خیرات ہوئی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہم شکل مصطفیٰ تھیں۔ اور سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا جب تشریف لاتی تو نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑتے اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اور جب آپ تشریف لے جاتے تو وہ آپ کھڑی ہو جاتی، سرکار کا ہاتھ پکڑتی، چومتی، اپنی جگہ پہ بٹھاتی تھی۔ اور فرمایا کہ جس وقت فرما رہی تو احدن کان شبہ کلاما و حدیثا و دلن من فاطمہ، جتنی حضرت فاطمہ الزہرا کو حضور کی چال ڈھال چلنا پھرنا کس نے دیکھنا ہوتا تو خاتون جنت کو دیکھ لیتا۔ ہم شکل مصطفیٰ، ادھر امام حسن اور حسین ہم شکلیں، دو کو ملاتے تو وہ ہم شکل مصطفیٰ تھے۔ اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آپ کے جو فرزند ارجمند ہوئے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام محسن، امام حسن حسین اور محسن، اور دو بیٹیاں ہوئی سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم۔ آگے داماد بتا دوں تاکہ وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو سیدہ زینب کا نکاح حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر کے ساتھ ہوا، اور سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ ہوا، اور پھر ان میں سے بیٹا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان میں سے بھی اولاد ہوئی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم داماد ہیں مولا علی کے، مولا علی کی بڑی بیٹی ان کے نکاح کے اندر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو آواز آئے گی یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم، اور محشر والوں اپنی سروں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا 70,000 حوروں کے نکاح میں پل صراط سے گزرنے والی ہیں۔ تو پھر آپ پل صراط سے گزریں گی حتی تمر علی الصراط، یہاں تک کہ پل صراط سے گزر کے آپ چلی جائیں گی۔ تو حضور کی چاروں بیٹیوں پر بھی سلام ہو، حضور کے تینوں بیٹوں پر بھی سلام ہو۔ اور آج 15 رجب المرجب ہے، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سارے اماموں میں کسی کے نام کے ساتھ صادق نہیں ہے۔ امام علی، امام نقی، امام تقی، تو کسی کے ساتھ امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام باقر، کسی کے نام کے ساتھ امام مہدی تک، کسی کے نام کے ساتھ امام زین العابدین علی رضا، امام زین العابدین، کسی کے نام کے ساتھ صادق نہیں ہے۔ تو کسی نے پوچھا صادق کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ آپ نے فرمایا مجھے صدیق اکبر نے 2 بار جنم دیا ہے، میری ماں کا نام ہے فروہ، فروہ کے باپ کا نام ہے قاسم، قاسم کے باپ کا نام ہے محمد، محمد کے باپ کا نام ہے صدیق اکبر۔ جعفری کہلائیں لیکن سیکھیں صحیح جعفر صادق ہیں کون، ان کے نان کا کون لگتا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نے فرمایا میں انہیں صدیق کہتا ہوں، میں صدیق کہتا ہوں، جس طرح حضور پاک کی شفاعت کی مجھے امید ہے ایسے ہی مجھے صدیق اکبر کی شفاعت کی امید ہے، خود فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کی حیات پاک میں سے میں 2 باتیں آپ کی پریشانی کو ٹالنے کے لیے کہہ دوں۔ آپ فرماتے ہیں جس پر رزق تنگ ہو جائے، رزق کے دروازے بند ہو جائیں، فَلْيَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، تو استغفر اللہ پڑھے۔ اور فرمایا جس کو کوئی کام پریشان کر دے، پریشانی میں مبتلا ہو جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ اور آپ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اللہ پاک نعمت عطا فرمائے الحمدللہ پڑھے، نعمت میں اضافہ ہوگا، نعمت رک گئی استغفر اللہ پڑھے، دروازے کھل جائیں گے، کھل جا سم سم۔ اور فرمایا جس کو کوئی پریشانی لائق ہو جائے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس کے بعد جو اتنی چونکہ یہ شخصیات تھیں تو ان شخصیات کے اوپر درود بھیجا جائے اور اپنی بات کو ختم کیا جائے۔ میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جو تشریف لائے، اور میں بھی یہ بھی بتانے کو آر نہیں سمجھتا کہ میں اپنے موضوع کو کما کو بیان نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ وقت ملا تو پھر پوری تفصیل کے ساتھ ان کی پوری اولاد کا ذکر اور ایک ایک موتی کا ذکر ہم کریں گے۔ اور میں نے بتایا یہ اس کو پڑھ لینا آپ اور اس معمول کو بنا لیں۔ ہم ائمہ صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ائمہ اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور غوث اعظم جیلانی بھی ہمارے امام ہیں، داتا صاحب بھی ہمارے امام ہیں، حضرت غریب نواز بھی ہمارے امام ہیں، اور امام الائمہ کاشف الغمہ
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے امام ہیں. تو سنیں درود شریف پڑھیں. حضور فرماتے ہیں حدیث پاک ہے کیف نصلی یا رسول، کیسے درود پڑھیں؟ فرمایا درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد، یا اللہ درود بھیج سرکار کی ذات گرامی پر، وازواجہ، نبی پاک کی ازواج مطہرات پر، آگے وذریتہ، حضور کی ساری اولاد پر، کما صلی تعالی ابراہیم، وبارک علی محمد، اور برکت عطا فرما محمد پر، وازواجہ، نبی پاک کی ازواج مطہرات پر، وذریتہ، حدیث متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے. کہتے ہیں حدیث پاک میں صرف ایک درود لکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے. اگلا درود بھی سن لیں. حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس کا نامہ اعمال بھر جائے وہ ہم پہ درود پڑھے اہل بیت پر. کیسے پڑھیں؟ فرمایا درود پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین، حضور کے ازواج مطہرات پر جو مومنوں کی مائیں ہیں، وذریتہ، نبی پاک کی اولاد پر، واہل بیت ہی، حسن و حسین پر، فاطمہ الزہرا پر، حضرت عائشہ صدیقہ پر، کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود شریف حضور کے صحابہ پر بھی ہے، اہل بیت پر بھی ہے. اور ایک درود شریف آخری جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے اسے حوض کوثر کا جام بھرا ہوا ملے فلیقول، وہ کیا کہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج سرکار کی ذات پر، وعلی آلہ، حضور کی آل پر، واصحابہ، حضور کے صحابہ پر، واولادہ، ساری اولاد پر، وازواجہ، آپ کی بیویوں پر، وذریتہ، قیامت تک آپ کی ساری اولاد پر، واہل بیت ہی، آپ کے ازواج مطہرات اہل بیت پر، واصحارہ، نبی پاک کے سسرال امیر معاویہ پر، ابو سفیان پر، حضرت ہندہ پر، حضور کے سسرال پر بھی درود و سلام ہو، نبی کی آل پر بھی، حضور کی اہل بیت پر بھی، حضور کے صحابہ پر بھی، حضور کی ازواج مطہرات پر بھی، وانصارہ، نبی کے مددگاروں پر بھی، وشیعہ، نبی کے پیروکاروں پر بھی، ومحبہ، نبی پاک کے محبت کرنے والوں پر بھی، وامتہ، نبی پاک کی ساری امت پر بھی، وعلینا وہم اجمعین، اور ہم پر سب یا اللہ قبول فرما لے. یہ درود ہے خواجہ حسن بصری نے جو نقل فرمایا ہے. تو ہماری گفتگو آج اختتام پذیر ہوئی. تو خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. نوری صاحب تشریف لائیں، 2 شعر پڑھ کے ختم شریف جلدی، لنگر شریف تیار ہے.